میں نے یہ کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے 1373. اس میں یہ خاص طور سے کہا گیا کہ کوئی اسٹیٹ کرمنلائزیشن کو فائنانس نہ کرے اور کسی بھی طریقے سے ٹیررزم کو سپورٹ نہ کرے، سیف ہیون نہ دے. تو پاکستان برسوں سے اس ریزولوشن 1373 کا وائلیشن کر رہا ہے. دوسرا، اگر آپ یونائیٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 پڑھیں گے، یہ ہم کسی اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ کے خلاف سیلف ڈیفینس میں ایکشن لینے کا اختیار دیتا ہے، اور اس میں ایک ورڈ ہے بیلیجرنٹ ریپرائزلز، جس کو ہم استعمال کرنا چاہیے، میں نے کہا. اور تیسرا یہ کہ ہمارے سمویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو یہ کہتا ہے کہ یونین پر ایک ڈیوٹی ہے ایکسٹرنل ایگریشن سے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں سرکار کے سامنے، اور وہ جو مناسب سمجھتے ہیں ان ٹیررسٹ گروپ کے خلاف، جس دیش میں ان ٹیررسٹ گروپ کو پناہ دی جا رہی ہے، مدد دی جا رہی ہے، ان کو طاقت دی جا رہی ہے، ان پر ایکشن لے سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نیول اور ایئر بلاکیڈ کریں پاکستان کے سیلف ڈیفینس کو، اور سینکشنز لگائیں پاکستان کے اوپر، خاص طور سے آرمز سیلز میں. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ وہاں پر میڈوز میں آخر کیوں CRPF نہیں تھی وہاں پر، کیونکہ میں نے پوچھا ہے کہ جنوری میں CRPF کے 2 یونٹ کو ہٹا لیا گیا تھا وہاں سے. اسی سلسلے میں میں نے یہ بھی پوچھا کہ کوئک ریئیکشن ٹیم کو 1 گھنٹہ لگا اوپر پہنچنے کے لیے، جب تک یہ پورے شیاطین، یہ تمام ظالم لوگ وہاں پر مذہب پوچھ کر گولی مارتے رہے. اور 2000 میں وہاں پر ایک ننوان کیمپ ہے پہلگام میں، وہاں پر بھی 30 یاتریوں کو مارا گیا تھا، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل JS مکھرجی کی. اس کا رپورٹ کا کیا ہوا؟ تو یہ سب باتیں ہم نے کہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کے خلاف اور کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ رکنا چاہیے. اور اگر